السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں علم غیب کے تعلق سے بہت اہم بات بتلایا۔ احادیث میں ان باتوں کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان 5 باتوں کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ دوسری آیت میں وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی شکل میں صحابہ کرام کو ہی دین کی باتیں سکھلانے کے لیے آئے اور کچھ سوال جواب کرنے لگے۔ اس سوال و جواب کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ انہیں سب معلوم ہے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مَل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اس مسئلے میں کچھ نہیں جانتے۔ یعنی یہ سوال ایسا ہے کہ اس کے جواب کے بارے میں سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے پاس قیامت کب آئے گی اس کا علم نہیں ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد نشانیاں پوچھی کہ آپ نشانیاں بتلائیں، تو آپ نے کچھ نشانیاں بتلائیں۔ نشانیاں معلوم ہیں لیکن کب آئے گی یعنی کتنے سالوں کے بعد آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش نازل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین۔ وہ بارش کتنی ہوگی، کہاں پر ہوگی، اس بارش سے کون کون لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے، وہ بارش کس کے لیے فائدہ مند ہوگی، کس کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ آج موجودہ زمانے میں جدید سائنس یہ تحقیقات کر لیتی ہیں اور پہلے ہی کئی دنوں پہلے ہی یہ بتلا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی، لیکن یہ صرف اندازہ ہوتا ہے۔ کئی بار یہ غلط ہو جاتا ہے اور کئی بار یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان جو اتنا ترقی کر چکا ہے اس کو بھی بارش کے تعلق سے ابھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے پورا علم۔ تیسری بات ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جدید آلات کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کبھی غلط ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے۔ اور پتہ کیا لگتا ہے مذکر ہے یا مؤنث، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ لڑکا نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ پیدا ہونے کے بعد والدین کے لیے وہ آرام اور راحت کا سبب بنے گا یا مصیبت اور زحمت بن جائے گا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ پیدا ہونے کے بعد وہ لمبی عمر پائے گا یا ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا، کون جانتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات بتلایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اکثر لوگ کاروباری ہوں گے، کسی نہ کسی طرح سے کاروبار میں جڑے ہوں گے۔ ہم خیالی طور پر یہ پلان بناتے ہیں کہ فلاں جگہ سے یہ والا مال خریدیں گے
اور اس کو بیچیں گے تو اتنا % ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، اور وہ مال خریدتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اس میں نقصان ہو گیا ہے۔ امید لگاتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی بار مال چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، دوسرا کوئی خریدتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا نہیں اس میں تو بڑا اچھا فائدہ ہوا ہے۔ تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ یہ تو معاملہ ہوا دنیا کا، اور دین کا معاملہ، دین میں بھی یعنی نیکیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی کل کیا کرنے والا ہے کون شخص، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے۔ پلان بنا سکتے ہیں، خیالی طور پر ہم اپنی ذہن و دماغ کو تیار کر سکتے ہیں کہ ہم کل یہ والا کام کریں گے، ہم کل اتنا روپیہ فلاں جگہ صدقہ کریں گے، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ایسے حالات آپ کے بگڑ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو کل کیا کمائیں گے یہ نہیں پتا کسی کو۔ 5ویں اور آخری بات ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں، ان کا پلان رہتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر جائیں گے، دعوت میں جائیں گے، اور راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی کے نیچے آتے ہیں اور چند سیکنڈ کے اندر وہی دم توڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہاں تباہ ہو جاتے ہیں، اور کتنے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے ہوئے ادھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں موت پائے گا، کب مرے گا۔ کوئی مرنے کی تمناؤں کے باوجود وہ بستر مرگ پر پڑا رہتا ہے برسوں، لیکن موت نہیں آتی ہے۔ اور ایک اچھا خاصا تندرست انسان جسے کوئی بیماری نہیں ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور چند سیکنڈ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے اپنے علم کے تعلق سے بتلایا ان اللہ علیم خبیر، کہ وہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے اور سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی یہی 5 باتیں ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ سب کچھ علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے۔ یہ مفاتیح الغیب ہیں جو 5 باتیں ہیں، قیامت کا علم، بارش کے نزول کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے تعلق سے، اور انسان کل کیا کمائے گا، آئندہ اوقات میں کیا کمائے گا، دین میں اور دنیا میں یہ بات، اور آخری بات کہ انسان کب مرے گا، کہاں پر مرے گا، یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کو علم میں ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جو غیب سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور غیب کی ہی باتیں ہیں یہ، اور یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سب علم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ ہم یہاں کیا کیا کر رہے ہیں، کون ان سے دعائیں کر رہا ہے، وہ سب کچھ ان کو خبر ہے۔ اور وہ تو اور دوسرے ایسے لوگ جنہیں اپنا اولیاء لوگ بنا لیے ہیں، ان کے بارے میں بھی عقیدہ اس طرح کا رکھتے ہیں کہ انہیں بھی سب کچھ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو، ہم سب کو فاسد عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سبھی طرح کے بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔